صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و نبینا و شفیعنا ابوالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے. تو آئیے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، ہمارے آخری نبی، خدا کا حبیب، خاتم الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عورت کی عزت کی جائے. یعنی کہ اگر کوئی مسلمان وہ اللہ پر، خداوند عالم پر پختہ ایمان رکھتا ہوگا، جیسے کہ انسان کا ایمان ہے کہ قیامت آئے گی، انسان کا ایمان ہے کہ ایک دن اس کو مرنا ہے، اسی طرح سے وہ اس بات پر بھی یقین رکھتا ہے کہ جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، عورت کی عزت کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لیکن ناظرین، سوال پہ سوال اٹھتے جاتے ہیں. ہم سب لوگ، زیادہ تر مذاہب ہم لوگوں پہ، اسلامی مذہب پہ یہ بہتان لگاتے ہیں کہ اسلام میں جو عورت کا جو مقام ہے وہ بہت ہی پست ہے. یعنی کہ اسلام میں جو عورت کا جو مقام ہے وہ یعنی کہ ایسا ہے کہ جیسے انہیں قید کی زندگی دی جاتی ہے، جبکہ وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے، ہمارے مذہب میں آزادی کی زندگی دی جاتی ہے ایک خاتون کو. اور اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں ایک خاتون کو قید کی زندگی دی جاتی ہے. تو آئیے اور اس زمانے میں آپ دیکھیے، یعنی دیگر مذاہب میں کہ کس طرح سے عورت کو کہا جاتا ہے کہ آزادی، یعنی ان کے لیے آزادی کیا ہے. آج اب ہر چیز میں دیکھیے، آج یورپی جتنے بھی ممالک ہیں جو باہری، تو ان لوگوں نے کیا کر دیا ہے کہ ایک خاتون کو جو عفت کا باعث ہے، جو خدا نے اتنی نرم مخلوق کو پیدا کیا، اس کو کیا کرا، اس کو ایک سامان کی طرح پیش کیا جا رہا ہے. عورت کو تجارت کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے. یعنی کہ آج جو بھی پروڈکٹ اگر بک رہا ہے ناظرین، اگر عورت شامل نہ ہو تو وہ پروڈکٹ جو ہے وہ مہنگا نہیں جا سکتا. یعنی پیسہ کمانے کا ذریعہ اس کو بنا لیا گیا ہے. اور جب بات آتی ہے اسلام پہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو عورت کو آزادی دے رکھی ہے، وہ چاہے جیسی رہے. تو کیا اس طرح سے ایک عورت کو سامان بنا کر پیش کرنا، کیا یہ آزادی کہلاتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے. اسلام میں کہا جا رہا ہے کہ عورت یعنی ایک خاتون جو ہے وہ پھول کی طرح ہے، یعنی پھول کی طرح ہے. اب ناظرین، ہم لوگ یہ جانیں کہ اسلام میں اور بھی بہت ساری چیزیں تھی تشبیہ کرنے کے لیے، جو ہے ہمارے معصومین علیہ السلام نے یہ پھول کو ہی کیوں چوز کیا. تو دیکھیے، ایک پھول کی کیا خصوصیات ہوتی ہے؟ پھول کی خصوصیات یہ ہوتی ہے وہ بہت ہی نازک ہوتا ہے. اس کے پاس ایک مالی ہونا ضروری ہے جو اس کی رکھوالی کرے. یعنی کہ اگر پھول کو کوئی ذرا سی کوئی پریشانی، کچھ یعنی کہ ذرا سا کچھ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، مرجھا جاتا ہے. ہم لوگ اکثر یہ دیکھتے ہیں پھول یعنی کیا ہوتے ہیں، بہت ہی نازک ہوتے ہیں. تو یہاں پر معصومین علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ عورت بھی کیا ہے، ایک پھول کی طرح ہے. جس طرح ہم ایک پھول کو اس طرح سے کسی جگہ پر نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اسی طرح سے ہم ایک خاتون کو اکیلے جو ہے تنہا نہیں چھوڑ سکتے. یعنی کہ ایک کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے جو اس کی نگہداری کرے. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ عورت جو ہے ایک بہت ہی پرارزش چیز ہے، بہت ہی قیمتی چیز ہے. ہم اس کو اس طرح سے سامان کی طرح سے آزادی جو کہی جا رہی ہے، یہ آزادی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ اس جو خاتون ہے اس کو اب لوگوں نے کیا کر دیا ہے، ایک حیوان بنا کر پیش کر رہے ہیں.
آپ دیکھیے کہ دوسرے جو اور بھی مذاہب ہیں اس میں عورت کو کیا مقام دیا گیا ہے. آپ خود ہی دیکھیے عیسائی مذہب میں آئیے اور دیکھیے کہ کس طرح سے بتایا جا رہا ہے. وہاں پر کہا جاتا ہے، ان کے یہاں ملتا ہے کہ اگر ایک خاتون یعنی پیدا ہوتی ہے تو وہ کیا ہے، وہ پیدائشی اس نے جرم کیا ہے. اب یہاں کہاں سے ایک خاتون، جس طرح سے ہر انسان پیدا ہوتا ہے سب اللہ کے بندے ہیں، اس طرح خاتون بھی ہے، لیکن ان کے یہاں پایا جاتا ہے نہیں، عورت نے جو ہے وہ جرم کیا ہے. اب یہ کون سا جرم ہے؟ یہ وہی قصہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت حوا علیہ السلام کا، کہ جب خداوند عالم نے کہا کہ جو ہے دونوں لوگ جنت میں جائیں، تو جب جنت میں گئے، جس طرح سے بیان فرمایا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں، کہ ان سے جو ترک اولا ہوا، اور جو ہے تو کہا گیا کہ عیسائی مذہب والوں نے کہ یہ ترک اولا جو ہے جو جناب حوا کی وجہ سے ہوا تھا، اگر ان کے بہکانے پہ نہ آتے نا تو حضرت آدم نہیں بہکتے. یہودیت میں بھی یہی پایا جاتا ہے، اسی طرح سے یہی سب مسئلے ملتے ہیں. اور بھی فرانس میں کہا گیا، کیا کہا جاتا ہے کہ اگر ایک پرفیکٹ مین بننا چاہتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ عورت سے کنارہ کشی اختیار کرو. یعنی اگر کوئی انسان جو ہے وہ سکسیس ہونا چاہتا ہے، کوئی آدمی صحیح بالکل لائف اسٹائل اس کی پرفیکٹ ہونا چاہتا ہے کہ میری لائف بالکل اچھے سے گزرے، تو پہلی چیز یہ کرو کہ عورت سے کنارہ کشی کر لو. کسی میں اس کو جو ہے ایک سامان کی طرح یوز کیا جا رہا ہے، کسی میں ایسا یوز کیا جا رہا ہے کہ بس وہ عورت جو ہے جب چاہو نکاح میں آؤ، جب چاہو طلاق دو. تو آپ خود سوچئے، یہاں تک کہ ہندو مذہب میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کہا گیا ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کی کیا کرے، یعنی شوہر کے سارے کام کرے، شوہرداری کرے، اور اس کے بعد جو ہے اگر شوہر مر جاتا ہے تو اس کی چتا پہ وہ بھی جل کے مر جائے. اب آپ بتائیے جو ستی پرتھا، جو ساری چیزیں مل رہی ہیں، یہ عورت کے مقام کو جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں عورت آزاد ہے، تو اب اسلام میں بھی دیکھیے. لیکن اس سے پہلے عرب کا جو نظارہ تھا وہ آپ سب کے ذہنوں میں سمایا ہوا ہوگا کہ عرب میں پہلے، اسلام سے پہلے کیا منظر رہا ہے، کہ جہاں لڑکیوں کو کیا کر دیتے تھے، بے گور دفن کر دیا کرتے تھے. لیکن اسی زمانے میں انہی جاہلوں کے بیچ، انہی درندوں کے بیچ ایک خاتون سامنے آتی ہیں کہ جن کا نام ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، کہ جہاں اتنے بڑے بڑے جو عرب والے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ ایجوکیٹڈ مانتے ہیں، جو بہت ہی زیادہ جتنے بھی جاہل ہو لیکن وہ باز نہیں آتے، وہاں پر ایک خاتون تجارت کر کے اور ان لوگوں سے اپنی باتوں کو بنوا رہی ہیں. تو یہ دیکھیے، اور یہ جناب خدیجہ کون ہے؟ جناب خدیجہ وہ ہیں جو اسلام پر سب سے پہلے، یعنی کہ جنہوں نے اسلام مذہب کو جو ہے وہ قبول کیا. آئیے ان کے بچپن کی کچھ باتیں دیکھتے ہیں. جب جناب خدیجہ جب چھوٹی تھی تو جب ان کے بابا تجارت کر کر آتے تھے تو یہ کیا کرتی تھی، اپنے بابا سے بہت زیادہ سوالات کرتی تھی کہ بابا کتنا آپ نے بیچا، کتنا جو ہے بچا ہے، تجارت کیسے ہوا، کیا ہوا. اور اس کے بعد ایک چھوٹی بچی دیکھیں پتھر اٹھا کر اور سارے حساب و کتاب کیا کرتی تھی. اب جب ان کے بابا نے دیکھا کہ میری بیٹی کو اتنا زیادہ اشتیاق ہے کس چیز سے، یعنی تجارت سے، تو انہوں نے کیا کیا، وہ بھی کیا چھبڑا لے کر آئے اور پھر انہوں نے حساب و کتاب رکھنا شروع کر دیا. اور جب یہ بڑی ہوئی تو ایک یعنی کہ بہت ہی مشہور فیمس بزنس وومن کی طرح سامنے آتی ہیں. اور جہاں اتنے زیادہ لوگ تھے، اور بھی بہت سارے آدمی تھے، لیکن ہمارے آخری نبی جو خدا کا محبوب کہلاتا ہے، جو طٰہٰ بھی ہے، جو یاسین بھی ہے، اگر ہمارے آخری نبی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجب ورجم نے کسی کو چنا ہے تجارت کے لیے کہ کس کے ساتھ ہمیں تجارت کرنی ہے، تو جناب خدیجہ کو چنا. اب سوال یہ اٹھتا ہے وہ کسی اور کو کیوں نہیں چنا؟ اور بھی لوگ تھے جو تجارت کرتے تھے. تو یہاں پر رسول خدا بتانا چاہ رہے ہیں کہ قیامت تک لوگ یہ یاد رکھیں کہ میں نے بے ایمان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ ان کا ساتھ دیا جو ایماندار تھے.
اور سب سے بڑی عظمت جو جناب خدیجہ کو خداوند عالم نے بخشی ہے، 3. ان کی فضیلتوں میں سے یہ فضیلت سب سے بڑی ہے کہ وہ اسلام میں جو ہے وہ پہلی عورت رہی ہیں جو ایمان لے کر آئی ہیں۔ اور کیا ہے؟ اور وہ ہے سب سے اور اہم ترین جو فضیلت یہ ہے کہ وہ خدا کے محبوب کی پہلی بیوی تھی، کہ جب تک کہ وہ زندہ رہیں، یعنی جناب خدیجہ جب تک کہ زندہ رہیں تو رسول خدا نے دوسری شادی نہیں کی۔ تو ناظرین، ایسے بہت ہی زیادہ فضیلتیں ہیں، مقام ہیں جو خداوند عالم نے جناب خدیجہ کو بخشے ہیں۔ تو ناظرین، لیکن آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ہفتے۔ خدا حافظ۔